بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس حجیت و ظواہر الکتاب نوسبہ الی جماعت من الاخباریین القول بعدم حجیت ظواہر الکتاب العزیز الی آخرہ۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا بحث حجج میں کہ ظواہر حجت ہیں۔ جب بھی کوئی متکلم کلام کرتا ہے تو بنائے اوقلا اس بات پر ہے، سیرت عملی اس پر ہے کہ اگر وہ کوئی خلاف کا قرینہ نہیں لگاتا تو اس کی کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہے اسی پر اس کی کلام کو حمل کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ بنائے اوقلا ہماری دلیل ہے اور ہم مطلقاً ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں۔ بعض لوگوں نے کچھ اور باتیں کی تھیں کہ ظواہر حجت ہیں، لیکن یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے۔ شیخ مظفر نے رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساری شرائط کو رد کیا کہ نہیں، حجیت ظواہر میں کوئی شرط نہیں ہے، مطلقاً ظواہر حجت ہیں۔ اس بحث حجیت ظواہر کے ساتھ آج جو آخری بحث ہے، اور انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے اور یہ پوری بحث مکمل ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ بعض اخباری حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں لیکن ظواہر قرآن حجت نہیں ہیں، یعنی وہ ظواہر قرآن کے بارے میں حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ اور پھر وہ بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں جب تک قرآن کی آیات اور الفاظ کی تفسیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ائمہ ہدی علیہم السلام سے منقول نہ ہو، جو تفسیر انہوں نے جب تک نہ کی ہو، آج خود ہم کسی قرآن مجید کی آیت سے لفظ سے کسی معنی ظاہری کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ تو بالفاظ دیگر آپ لکھیں گے تو ایک سطر آئے گی کہ بعض اخباری حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیگر ظواہر تو حجت ہیں لیکن ظواہر قرآن کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ اس پر کافی بحثیں ہیں، انشاءاللہ آپ رسائل میں بھی پڑھیں گے ان کی دلیلیں، ان کا رد۔ پھر اس کے بعد کفایت الاصول میں بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ یہ اخباری حضرات محدث استرابادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات دلیل کیا دیتے ہیں، پھر ان کو رد کیسے کیا جاتا ہے، ایک تفصیلی بات ہے۔ ہم اتنی پڑھتے ہیں جتنی شیخ مظفر نے ذکر فرمائی ہے۔ ذرا غور فرمانا ہے۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، ہم اصولی حضرات جو ظواہر قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، حجیت ظواہر کا مطلب کیا ہے؟ ہم اپنا مطلب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، اور پھر آپ جو کہتے ہیں کہ ظواہر حجت نہیں ہیں، پھر آپ سے بھی سوال کرتے ہیں، اور اگر آپ کا جو جواب ہوگا اس نے ہمیں قانع نہ کیا تو ہم اس کو رد بھی کریں گے۔ اچھا، اب تین چیزیں جناب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر واضح کی ہیں، ذرا غور کہ ہم لوگ جو قرآن مجید کے ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، ذرا نکتہ، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ پورے کا پورا قرآن، پورے کے پورے قرآن کے ظواہر حجت ہیں، نہ، بات کو سمجھنا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں محکم بھی ہیں، قرآن میں متشابہ بھی ہیں۔
پہلا مرحلہ ہوتا ہے قرآن کے محکم اور متشابہ کو جدا کرنا، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی آیات محکمات ہیں اور کون سی آیات متشابہات ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ متشابہات میں آپ تفسیر بھی رائے نہیں کر سکتے۔ اب جب یہ فیصلہ کرنا ہے پہلے کہ کون سی آیات محکم اور کون سی متشابہ، فرماتے ہیں ہر وہ شخص، لطف لینا ہے، جو شخص علوم قرآن میں تدبر کرتا ہے، جو مہارت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اس کے لیے آیات میں سے محکمات اور متشابہات کو جدا کرنا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ پس جب محکم اور متشابہ ہو جائیں گی جدا، محکم پھر کون سی ہوگی؟ محکم وہ ہوگی کہ جو ظاہر الدلالہ ہو، متشابہ وہ ہوگی جو ظاہر الدلالہ نہ ہو، جس میں 2-3 احتمال پہ جاتے ہوں، جو ذو احتمالین یا ذو احتمالات ہو، وہ ہو جائے گی متشابہ۔ وہاں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر اپنی طرف سے اس پر کوئی رائے دیں، لیکن جو محکم ہے، جو ظاہر الدلالہ ہے، اب وہ چاہے نص ہو یا ظاہر ہو، اب وہ ہو، اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو چونکہ ظاہر ایک آیت ایسی ہے کہ جو ظاہر الدلالہ ہے، تو پس بالفاظ دیگر ہم جو کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن حجت ہیں، ہم محکمات کی بات کر رہے ہیں، متشابہات کی نہیں کر رہے۔ نمبر 2، ہم جو کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ بس جو ہی ایک آیت آپ کے سامنے آئی اور اس کا ایک معنی میں ظہور ہے، آپ فٹافٹ اس سے وہی معنی مراد لے لیں اور اس سے ایک حکم شرعی کا استنباط کر لیں۔ نہ، ہم نے کبھی نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں پہلے اس پر تحقیق کی جائے کہ کہیں کوئی اور آیت اس کی مخصص تو نہیں، کہیں اس کا کوئی مقید تو موجود نہیں، کہیں کوئی قرینہ تو موجود نہیں جو اس کو اس معنی ظاہری سے اس کے انصراف کا سبب بن رہا ہو۔ ہم نے کب کہا ہے کہ فوراً اس سے وہی معنی مراد لوڑنا؟ ہم کہتے ہیں پہلے تحقیق کی جائے گی، پہلے جستجو کی جائے گی، بعد از تحقیق وہ جس معنی میں ظہور رکھتی ہوگی اس کو لیں گے۔ ہم تو ظواہر سے یہ مراد لیتے ہیں۔ اور تیسری بات، ہم جب کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، تفسیر غور سے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ظواہر ہر بندے کے لیے حجت ہیں۔ کوئی بندہ ڈرائیور ہے اس کے لیے بھی حجت ہیں، کوئی بندہ ریڈی لگا کھڑا ہے اس کے لیے بھی حجت ہیں، کوئی بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اس کے لیے بھی حجت ہیں۔ نہ نہ نہ، یہ ظواہر اس کے لیے کہ جو فہم علوم قرآن رکھتا ہے، جس کو معرفت ہے، ہم اپنی اردو میں آسان کہیں گے، یعنی ایک شخص جو علم رکھتا ہے، علم علوم قرآن، جس کو مفاہیم مطالب قرآن کی تفسیر کا علم ہے، یعنی ایک باعلم شخص ہو، اس کی بات کر رہے ہیں، ہر عام بندے کی بات۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص بامعرفت نہ ہو، پڑھا ہوا نہیں ہے، اصلاً اس سے نے علم حاصل ہی نہیں کیا، اور وہ بیٹھ جائے اور قرآن مجید کے ظواہر کو لے کر، تو کوئی بھی اس سے وہ نہ قبول کرتا ہے نہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں بات قرآن کی نہیں ہے، ایک عقلی سی بات ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی علم کی ایک دقیق کتاب کو اگر سمجھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ رجوع کرے گا اس کتاب، وہ کتاب جس علم میں ہے، اس علم کے ماہرین کی طرف۔ ہم آج اصول الفقہ پڑھا رہے ہیں تو ہم نے پہلے ماہرین سے پڑھا ہے تو پڑھا رہے ہیں۔
ہم اگر فقہ پڑھاتے ہیں تو پہلے ان سے پڑھا ہے پھر پڑھاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک علم خود کسی سے حاصل نہ کریں، جو اس علم کے ماہرین ہیں ان کی طرف ہم رجوع ہی نہ کریں، اور بغیر پڑھے کے، بغیر سمجھے کے، بغیر ان سے کچھ حاصل کیے آ کے بیٹھ جائیں اور ہم کتابوں کو حل کرنا شروع کر دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو جب عام علمی اور دقیق کتابیں اس علم کے ماہرین کی طرف رجوع کیے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ایک عام شخص بغیر علم کے کیسے اس سے وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے اور اس سے معنی کو لے سکتا ہے؟ یہ تو ایک بات تبھی ہے. پس ہم اصولی حضرات جو یہ کہتے ہیں کیا کہ ظواہر قرآن حجت ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کل قرآن محکم اور متشابہ سب ایک جیسا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کوئی مخصص مقید قرینہ ڈھونڈے بس ظاہر. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہر ایک کے لیے، نہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، لیکن کتاب میں سے وہ جو متشابہ نہیں ہیں. ہم جب کہتے ہیں ظواہر کتاب حجت ہیں تو وہ کہتے ہیں جب بعد از تحقیق خلاف ظاہر پر کوئی قرینہ کوئی چیز نہ ملے تو. ہم جب کہتے ہیں کتاب حجت، ظواہر کتاب حجت ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر بندے کے لیے، بلکہ ان کے لیے جو صاحبان علم و معرفت ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں. بس ہم تو یہ کہتے ہیں. ختم ہوگی بات. اب آئے گا اگلا حصہ کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں، اس عدم حجیت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ کیوں اس کو نہیں مانتے؟ شیخ مظفر نے ان کی نیابت میں دو احتمال دیے ہیں. کیا آپ نمبر ایک اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ظواہر حجت نہیں ہیں، نمبر دو یا آپ اس بنیاد پر کہتے ہیں ظواہر حجت نہیں ہے؟ پھر انشاءاللہ اس کا جواب بھی بعد میں ہے. پانچویں بحث جو اس حجیت ظواہر سے مربوط ہے وہ ہے حجیت و ظواہر الکتاب. یہ پیچھے بات آئی تھی کہ بعض حضرات جو ہیں وہ باقی ظواہر کی حجیت قائل ہیں لیکن کتاب عزیز کی حجیت کے ظواہر کی حجیت کے قائل نہیں ہیں. فرماتے ہیں نوسب الی جماعت من الاخباریین القول بعدم حجیت ظواہر الکتاب العزیز. بعض اخباری حضرات کی نسبت دی گئی جیسے صاحب فوائد مدنیہ محدث استرابادی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ ظواہر تو حجت ہیں لیکن کتاب العزیز کے قرآن مجید کے ظواہر حجت نہیں ہیں. وَأَكَّدُوا، اور پھر انہوں نے اس اپنے نظریے پر تاکید کی. وہ کہتے ہیں لا يجوز العمل بها، ظواہر کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، من دون ان یارد بیان و تفسیر لها، جب تک ان کی تفسیر اور وضاحت آل البیت علیہم السلام کی طرف سے نہ آئے. یعنی جب تک آیات مجیدہ کی تفسیر اور وضاحت ائمہ ہدی علیہم السلام کی طرف سے نہ آئے تب تک اس کے ظواہر پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. خوب وہ یہ کہتے ہیں. شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ہم جو کتاب عزیز کے ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں ہم کیا کہتے ہیں، اور پھر ان سے سوالی انداز میں کہیں گے کہ آپ جو عدم حجیت کے قائل ہیں کیوں. پھر یہ ساری باتیں اور جواب آئے گا. فرماتے ہیں اقول ان القائلین بحجیت ظواہر الکتاب، ہم لوگ جو ظواہر کتاب عزیز کی حجیت کے قائل ہیں، ذرا غور کرنا، ہم جو کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن حجت ہیں، غور، لا یقصدون حجیت کل ما فی الکتاب، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پوری او بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک ساری کی ساری کتاب کی ہر آیت ہر لفظ سب کچھ یہ اس کے ظواہر حجت ہیں. نہ نہ نہ، ہم نے کبھی نہیں کہا.
ہم کہتے ہیں فی آیات محکمات، اس میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات ہیں۔ آپ اس کو یوں لکھ لیں گے، محکم یعنی جو ظاہر الدلالہ ہو، اب چاہے وہ نص ہو چاہے ظاہر ہو، اور متشابہ جو ذو احتمالین یا ذو احتمالات ہو، یعنی جو ظاہر الدلالہ نہ ہو۔ خوب فرماتے ہیں بل المتشابہات، بلکہ جو آیات متشابہات ہیں لا یجوز تفسیرها بالرأی، ان کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر کرنا، کوئی وضاحت کرنا اصلاً جائز نہیں ہے، یہ بات طے ہو۔ خوب ولیکن التمییز بین المحکم والمتشابہ، لیکن آیات میں فرق کرنا کہ کون سی محکمات میں سے ہے اور کون سی متشابہات میں سے ہے، شیخ مظفر فرماتے ہیں لیسا بالعمر الاسیر علی الباحث المتدبر، وہ شخص جو تدبر یعنی جو محقق مزاج شخص ہے، اس کے لیے یہ جدائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک شخص جو محقق ہے، بافہم ہے، وہ آیات میں سے محکم اور متشابہ کو جدا کر سکتا ہے۔ کب؟ اذا کان ھذا ما یمنع من الاخذ بالظواہر التی ہی من نوع المحکم، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں آیات میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات میں ہیں، اور لہٰذا محکم و متشابہ کا ہونا، یہ متشابہات کہتے ہیں کہ ظواہر پر عمل نہ کیا جائے جبکہ ظواہر محکمات میں سے ہیں، تو ہم کہیں گے جناب پہلے ہم محکم اور متشابہ کی تمیز جدا کر لیں گے، جب جدا کر لیں گے تو محکم ظواہر میں آ جائے گا اور اس پر عمل ہو جائے گا، متشابہ میں ایسا نہیں کرنا۔ خوب نمبر 2، ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت ہیں، لا یقصدون ایضاً، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بالعمل بالمحکم من آیات ہی، کہ آیات محکمات پر عمل کر دیں، کیا کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا لا یقصدون بالعمل بالمحکم من آیات ہی، کہ آیات محکمات پر عمل کرنے میں کیا ہے جواز التسرع بالعمل بے، کہ ان پر فوراً، تسرع یعنی جلدی، بس جو ہی ایک آیت آپ کے سامنے آئی اور آپ نے کہا کہ یہ محکمات میں سے ہے، فوراً اس پر عمل کرنا، نہ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ من دون فحص کامل، جب تک کہ فحص کامل مکمل تحقیق نہ کر لیں، کس سے؟ ان کل ما یصلح لصرف، یعنی ظہور، کہ ہر وہ شے جو صارف بن سکتی ہو، کہ جہاں پر معنی ظاہری مراد نہیں ہے، فی الکتاب و سنت، کیسے؟ من الناسخ، پہلے ہم ناسخ کو دیکھتے ہیں، مخصص کو دیکھتے ہیں، مقید کو دیکھتے ہیں، قرینہ مجاز کو دیکھتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ ہم ہر آیت محکمہ کے ظہور پر فوری عمل نہیں کرتے، پہلے اس میں تحقیق کرتے ہیں، کہیں اس کا کوئی ناسخ تو موجود نہیں، کہیں اس کے لیے کوئی مقید تو موجود نہیں، کہیں اس کے لیے کوئی مخصص تو موجود نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تحقیق مکمل کر کے بعد میں جا کر عمل کرتے ہیں، اس عمل کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ 2 ہو گئے۔ اور تیسرا، لا یقصدون ایضاً، جو لوگ کہتے ہیں کہ کتاب العزیز کے ظواہر حجت ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا کہ یصح لکل احد ان یاخذ بظواہرہ، کہ ہر بندے کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید کے ظواہر پر عمل کرے، ہر بندے کے لیے، لکل احد، نہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ جائز ہو کہ وہ ظواہر قرآن پر عمل کرتا جائے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ سَابِقَةٌ مَعْرِفَةٌ وَعِلْمٌ دِرَاسَةٌ لِكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَضْمُونِ آیَاتِهِ، اس نے کوئی علم، یعنی جس چیز آیت مجیدہ سے جو حکم شرعی لینا ہے، یا وہ آیت مجیدہ جس علم کی طرف اشارہ کر رہی ہو، جس بندے کو اصلاً کوئی علم ہی نہ ہو، کوئی معرفت ہی نہ ہو، اس نے اصلاً کچھ کسی سے بھی نہ ہو، اور بس گھر میں بیٹھا ہے بغیر پڑھے اور بغیر سیکھے بس خود ہی ظواہر کتاب پر عمل کرنا شروع کر دے، نہ، ایسا کبھی نہیں کہا اور نہ ہی یہ مراد ہے۔ پس
فالعامی، ایک عامی شخص جو بالکل کچھ نہیں پڑھا ہوا، وشبہ العامی، یا پڑھا ہے لیکن بہت تھوڑا، جتنا ضرورت ہے اتنا نہیں پڑھا، لیس لہ، اس کو یہ حق نہیں ہے ان یدعی فہم ظواہر الکتاب، کہ وہ یہ دعویٰ کرے کیا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس قرآن مجید کی کون سی آیت، اس آیت کا کس معنی میں ظہور ہے، بس میں ظہور کو سمجھ بھی سکتا ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ نہ، ہر بندے کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا أَمْرٌ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اور یہ کوئی قرآن کریم کی بات نہیں ہے کہ ہر بندے کو حق نہیں ہے، نہ، ایک کامن سی بات ہے۔ هَذَا شَأْنُ كُلِّ كَلَامٍ يَتَضَمَّنُ الْمَعَارِفَ الْعَالِيَةَ، ہر وہ کلام، ہر وہ گفتگو، ہر وہ تحریر جو معارف عالیہ اور امور علمیہ پر مشتمل ہو یا یتوقع دقت فی التعبیر، اور وہ تعبیر میں دقت طلب کرتے ہو، یتوقع یتطلب، کہ وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس میں دقت، تحقیق، جستجو، سمجھ، اس کی گہرائی، تب جا کر آپ کو بات سمجھ آئے گی، وہاں پر حکم یہی ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ ترى، آپ دیکھیں کہ ان لکل علم اہلا، کچھ لوگ آپ کو فلسفی نظر آئیں گے، کچھ لوگ آپ کو فقیہ نظر آئیں گے، کچھ اصولی ہیں، کچھ نحو کے، کچھ فلاں کے، دوسری دنیا میں جائیں، یہ بندہ جناب اس کی اسپیشلسٹ ہے، کس میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہے، یہ بندہ سرجیکل اسپیشلسٹ ہے، یہ بندہ جناب ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، الی آخر۔ فرماتے ہیں ان لکل علم اہلا، ہر علم کے کچھ اہل ہوتے ہیں، یرجع الیہم فی فہم مقاصد کتب ذالک العلم، آپ نے اگر طب کی کسی کتاب کو سمجھنا ہے تو کسی حکیم طبیب کی طرف رجوع کریں گے جو اس علم کا ماہر ہے کہ یہ جو چیز فلاں مطلب بڑا دقیق ہے، یہ آپ سمجھائیں چونکہ آپ کے شعبے سے مربوط ہے۔ وَإِنَّا لَهُ أَصْحَابًا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ آرَاءُ مَا فِيهِ مِنْ مُؤَلَّفَاتٍ، اس لیے کہ ہر علم کی جو بھی تالیف ہو، جس علم میں جو کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے اپنے صاحبان علم اور صاحبان معرفت ہوتے ہیں، صاحب الرأی ہوتے ہیں، جن کی رجوع کیا جاتا ہے۔ مَا أَنَّ هَذِهِ الْكُتُبَ وَالْمُؤَلَّفَاتِ لَهَا ظَوَاهِرُ، جبکہ یہ جو عام کتابیں قرآن مجید سے ہٹ کر ان کا ایک ظہور ہوتا ہے، تجری علی قوانین الکلام و اصول اللغہ، کہ جن پر عام قوانین کلام اور اصول لغت ہم جاری کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خود جاری نہیں کرتے، بلکہ اس علم کے ماہرین کی طرف اگر کوئی دقیق مطلب ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے رجوع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَسُنَنُ أَهْلِ الْمُحَاوَرَةِ هِيَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ بِهَا وَهِيَ حُجَّةٌ عَلَى مُؤَلِّفِهَا، اس لیے جس بندے نے کتاب لکھتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے تو پڑھنے والے کی طرف سے لکھنے والے پر، لکھنے کی طرف سے پڑھنے والے پر، اب یہ روٹین ہے، یہ حجت ہوتے ہیں، ایسا ہے۔ لیکن لا یکفی للعامی، لیکن ایک عام شخص جو اس علم سے مربوط نہیں ہے، جس نے وہ والا علم حاصل ہی نہیں کیا، اس کو یہ حق نہیں ہے ان یرجع الیہا، کہ وہ براہ راست رجوع کرے ان کتابوں کی طرف، لیکون عالما بہا، تاکہ وہ ان کا عالم بن جائے، یحتج بہا، اور پھر اس کے ذریعے وہ دلیلیں قائم کرے، او یحتج بہا علیہ بغیر تلمذ ہی علی حد، کہ اس علم کے عالم سے کسی کے پاس پڑھے بغیر، یعنی علم اصول علماء اصول سے پڑھے بغیر، علم فقہ بغیر فقیہ کے پڑھے بغیر، یعنی خود ہی گھر میں بیٹھ کر کسی بڑی کتاب کو علم والی کو اٹھا لے، پڑھا نہیں ہے، اور پھر خود ہی اس کو سمجھے اور پھر خود ہی کہے کہ جناب فلاں کتاب نے یہ کہا اور میں اس کو رد کرتا ہوں، اس قبول کرتا ہوں، نہ، ایسا نہیں ہے۔ لو فعل ذلک، اگر کوئی ایسا شخص ہو بات کرے، حال ترا ہو، آپ دیکھتے نہیں کہ لا یعتب علی ذلک ولا یلام، کیسے بندے کی سرزنش نہیں کی جاتی۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، بھی تو نے پڑھا کس کے پاس ہے کہ تو اس علم میں اپنی نظر دے رہا ہے، تو نے تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ خوب، لیکن فرماتے ہیں کلو ذالکا لا یسکت ظواہرہا عن کونہا حجۃ فی نفسہا، درست ہے کہ ہر بندے کے لیے ظواہر کو سمجھنا نہیں ہے،
جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر ظواہر سرے سے حجت ہی نہ ہو. بھئی ظواہر حجت ہیں اس کے لیے جو فہم ظواہر کی صلاحیت رکھتا ہے. اب بات کو یوں سمجھنا ہے. لیکن لا یخرجها عن کونها ظواہرا، لیکن اگر بعض لوگ جو اس علم سے مربوط نہیں ہیں، جو فہم ظواہر کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرے سے ظاہر ہی نہیں ہیں، ان کے ذریعے استدلال جائز نہیں. نہ، ظواہر بنفس ہی ظواہر ہیں، وہ حجت ہیں. بات ہے فہم ظواہر کی. بالکل آسان. پس نتیجہ فالقرآن الکریم. اب قرآن کبیر میں ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن کریم اذ نقول ان حجت، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. فلیس معنی ذلک ان ظواہرہا کلہا ہی حجہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ظواہر ہر بندے کے لیے حجت ہیں، حتیٰ کہ اس بندے کے لیے بھی کہ من لم یتزود بشیء من العلم، کہ جس کو اصلاً علم و معرفت کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں ہوا، اس کے لیے بھی حجت ہوں. نہ، اس کی بات نہیں کر رہے. یہ حجت ہیں اس کے لیے جس کو فہم ظواہر کی، جس میں صلاحیت ہو. بس یہاں تک یہ کلیئر ہوا کہ ہم لوگ جو قرآن مجید کے ظواہر کی حجیت کی بات کرتے ہیں، ہم فقط محکمات کی بات کرتے ہیں. ہم بعد از تحقیق ظواہر پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ جو صاحبان علم و معرفت ہیں ان کے لیے ظواہر کی حجیت کی بات کرتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا مقصود. اب فرماتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نقول لمن ینکرو. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں، اب ہماری ان سے بات ہے. ہم کہتے ہیں ماذا تانی من ھذا الانکار، آپ کی مراد کیا ہے؟ ہم نے تو بتا دیا کہ ہم جو ظواہر کی کتاب کو حجت مانتے ہیں، ہم نے تو اپنا مطلب بتا دیا. اب آپ بتائیں، آپ جو کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں، اس نہیں کی وجہ آپ بتائیں. یہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں. صلی اللہ علی محمد و آلِ محمد.